سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے تو مکی صورت ہے، لیکن پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ قرآن حکیم میں اب جتنے بھی مضامین آئیں گے ان سب کی جڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ چکی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کنزیکٹو بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو مصحف کی ترتیب میں رکھا ہے۔ اگرچہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ اگر سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مانا جائے تو پہلی صورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے قرآن حکیم کی، اور مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ مکمل کور کر لے تو اسے آلموسٹ پوری کے پورے قرآن پاک کی ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ آلموسٹ 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی ہے۔ اس 1/3 قرآن میں سے بھی 2/3 حصہ وہ پہلے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں جو 4 صورتیں ہیں مدنی۔ سورہ فاتحہ تو مکی ہے، وہ مقدمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ کنزیکٹو 4 مدنی صورتیں ہیں اور یہ 6.5 پاروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بعد کی صورتیں ہیں، بلکہ سورۃ المائدہ میں تو کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ 4 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو آلموسٹ کور کرتی ہیں، پلس آپ علیہ السلام سے جو پہلے اگلی امتیں گزر چکی ہیں، جیوز اور کرسچنز، ان کے جو ایشوز تھے، انہوں نے جو غلطیاں کی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نئی امت کھڑی کی جائے گی، اور وہ امتیں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پہ فائز تھی ان کو معزول کیا جائے گا۔ اور اسی کے سمبل کے طور پہ پھر تحویل قبلہ بھی ہوئی کہ اب امت بھی نہیں کھڑی کی ہے تو اب قبلہ بھی یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ میرا اس پہ بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ یہ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس یا یروشلم یہ درمیانی قبلہ ہے، کچھ عرصے کے لیے بیچ میں رہا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ جب سورۃ البقرہ میں آیات آئیں گی تو ہم انہیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو چونکہ میں تعارف کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ پہلا جوڑا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ البقرہ مینلی جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور سورہ آل عمران کرسچنز کے ساتھ، چونکہ وہ بھی اہل کتاب بھی ایک جوڑا تھا تو اس جوڑے کو اس اعتبار سے ایڈریس کیا۔ اس سے اگلی جو 2 صورتیں ہیں سورہ النساء اور سورۃ المائدہ، اس میں بھی اہل کتاب سے بھی اور مشرکین عرب سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو جیوز اور کرسچنز میں جو خرابیاں تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اور پلس اللہ تعالیٰ نے جو پرانی شریعت تھی اس کے کچھ احکامات اسی طریقے سے پروسیڈ کروائے اور کچھ احکامات نئے نازل فرمائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کور کرتی ہیں، پلس جو سابقہ امتیں ہیں جیوز اور کرسچنز ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ان کے ایک جرائم کی لسٹ ہے۔ اور یہی حکمت ہے اس کے اندر کہ یہ صورتیں آغاز میں اس لیے رکھی گئیں تاکہ چونکہ اکثر مسلمان نسلی ہونے تھے تو نسلاً جو مسلمان ہیں جن کے ماں باپ مسلمان ہیں جب وہ قرآن پڑھیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اس امت سے پہلے بھی اللہ کی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو پس پش ڈال دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ لاڈلی امتیں ہیں، ان میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سینکڑوں صحائف نازل ہوئے ہیں اور ہزاروں پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے نئی امت کھڑی کر دی۔ تو اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اس پہ جو سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع تو چونکہ قرآن حکیم کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 9 رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے، ان کی یعنی
جو جرائم ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد 7 یونیورسل ٹروتھ، ہر جرم کے بعد ایک آفاقی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ میرا رول ہے، جب کوئی بھی کوئی یوں کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ وہ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اندر آئیں گے، لیکن یہ جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ پہلے 4 رکوع اگر کور کریں گے تو پھر آپ کو ساری کی ساری اس کتاب کا جو اسلوب ہے، یہ کس طریقے سے گفتگو کرتی ہے، وہ سمجھ آئے گا۔ چونکہ اکثر نسلی مسلمان تھے اس لیے یہ شروع میں صورتیں ہیں، اگرچہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ مدنی ہے۔ پلس جو سابقہ امتیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کرسچنز آلموسٹ 2.25 ارب کے قریب ہیں، ان کے لیے تو انٹرسٹ سورۃ الانعام میں یا سورۃ الواقعہ میں یا سورۃ الاعراف میں اس طریقے سے نہیں ہے جو انٹرسٹ ان کا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے، کیونکہ وہ ان کے معاملات کو مینلی ڈیل کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ شروع میں رکھی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اس وقت جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اپنے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے ہے، اور اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام نے جو دورہ کیا قرآن کا حضرت جبرائیل کے ساتھ، جو میں نے تعارف قرآن میں 6 لیکچر دے دیے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام نے مصحف خود لکھوایا۔